أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان ایمان، آج نومبر 1968 کی 3 تاریخ ہے اور درس کا سلسلہ کلام سورہ بقرہ کی 63ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان آیات میں داستان بنی اسرائیل کو سامنے لایا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب کوئی قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے تو اسے اس دنیا میں کس قدر کامرانیاں اور شادابیاں میسر آتی ہیں، اور جب وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے تو کس طرح ذلت و مسکنت، معصومی اور اصلاح اور بےکسی کی مار ان پر کی جاتی ہے۔ یہ اگلے چند رکوع بھی اسی داستان کی مختلف کڑیوں پر مشتمل ہوں گے کہ یہ داستان بڑی ہی عبرت انگیز اور حقیقت کشا ہے۔ ان پر جو انعامات ہوئے ان کے سلسلے میں اب یہ کہا گیا کہ ایک طرف تمہیں عام طبی زندگی کی آسائشیں اور سہولتیں بھی اتنی میسر تھیں، اس صحرا کی زندگی میں کھانے کے لیے فطرتی سامان، پینے کے لیے صاف اور شفاف چشموں کا پانی، سر پر بادل، اور اس کے بعد وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، حفاظت کا سامان اس طرح سے کہ پیچھے ایک پہاڑ کھڑا ہے کہ ادھر سے وہ اپنی حفاظت کی طرف سے بالکل مطمئن ہے، بے خطر ہے، اور اس کے دامن میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو طبی حفاظت کے لیے تو یہ سامان، اور اس کے ساتھ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور ان کی انسانیت کی زندگی کے لیے حفاظت کا سامان ایک ضابطہ خداوندی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دو چیزیں کس طرح سے قرآن نے آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کی تعبیر میں یہ ارشاد فرمائی کہ ایک طرف سامان حفاظت طبی زندگی کا اس قدر محکم قابل اعتماد کہ پشت پر پہاڑ کھڑا ہے، اور دوسری طرف انسانی زندگی کی تباہیوں سے بچنے کے لیے ایسا سامان حفاظت کہ ایک ضابطہ قوانین دیا گیا ہے، اور اس کے لیے کہا کہ اسے تم نہایت مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں دیا گیا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر کے معنی کسی چیز کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے، وہ نگاہوں سے اوجل نہ ہونے پائے جسے ہم کہتے ہیں۔ زندگی کے مختلف پرابلمز، مختلف مسائل سامنے آتے رہیں گے، جو بات بھی سامنے آئے
اس وقت تمہارے سامنے اس ضابطے کی ہدایت ہونی چاہیے، یہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، فوراً دیکھو کہ یہ کیا رہنمائی دیتا ہے، اسے ذکر کہتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق چلنا، اس کا اتباع کرنا، دونوں اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے اگلے لفظ میں کیسے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ذکر کہتے کسے ہیں، ثم تولیتم من بعد ذالک، تم نے اس کے بعد اس سے اعراض برتا، روگردانی کی، تو وہ ذکر جو ہے یہ اس اعراض اور روگردانی کی ضد ہوا۔ کسی چیز کے ذکر کے معنی ہوئے اس کا اتباع کیے چلے جانا، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، اس کے ساتھ تمسک کرنا، مضبوطی سے اسے تھامنا، اور اس کے خلاف بات ہو گئی اس سے اعراض برتنا، پہلو صحیح کرنا، نظر انداز کر دینا۔ اسی سے آپ دیکھ لیجیے کہ اس کے بعد قرآن کا مفہوم ذکر کا یہ تھا، اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو ایک عجمی روحانیت کا تصور آیا تو اس میں ذکر کے معنی کیا ہو گئے، اور وہاں ذکر کے معنی صرف ان الفاظ کا دوہرا لینا، قلب پر ضربیں لگانا، اس طرح سے قلب کو چلانا، اس کے معنی ذکر ہو گئے۔ اور قرآن نے تولیتم کے لفظ سے وضاحت کر دی کہ ذکر کہتے کس چیز کو ہیں۔ تو قرآن کا ذکر یا خدا کا ذکر، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں قرآن کے ضابطے کو سامنے رکھنا اور اس کا اتباع کرنا، اور ذکر سے غفلت کے معنی ہوں گے اسے نظر انداز کر دینا اور اس سے اعراض برتنا اور پہلو صحیح کرنا۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، اس کے بعد تم نے اس سے روگردانی برتی، لیکن اس سے بھی تم ابدی طور پر راندہ درگاہ نہیں ہو گئے، ابھی تمہاری باز آفرینی کا موقع باقی تھا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس کے بعد تمہیں پھر موقع دیا گیا، اور یہ جو مہلت کا وقفہ ہے جس میں پھر سے باز آفرینی کا موقع دیا جاتا ہے، اسے خدا نے اپنا فضل اور باعث رحمت قرار دیا۔ واقعہ اگر ذرا سی لفظ اور کوتاہی پر اسی وقت گرفت ہو جاتی اور ابدی طور پر انسان مایوس قرار دیا جاتا تو اس کے بعد تو پھر زندگی مایوسیوں میں گر جاتی، زندہ رہنے کے لیے کوئی اس کے پاس کشش جاذبیت ہی نہ رہتی، باز آفرینی کا کوئی موقع ہی نہ رہتا۔ لفظیں تو ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، لہذا یہ تصور جو ہے کہ کسی ایک وقت کی لذت سے ہمیشہ کے لیے انسان راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن مہلت کے وقفے کے معنی ہوتے ہیں وہ وقفہ جس میں انسان حسنات سے، تعمیری کاموں سے اپنے تخریبی کاموں کے نقصان کی تلافی کر سکے۔ اگر یہ وقت نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جسے آپ توبہ کرتے کہتے ہیں اس کا مفہوم کچھ نہیں رہ جاتا۔ کہا کہ پھر ہم نے تمہیں ایک موقع دیا، اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یقیناً تم بڑے نقصان میں رہتے۔ یہ اس داستان بنی اسرائیل میں یہ بات خاص طور پہ آئے گی، اتباع قوانین کے خوشگوار نتائج، اس سے اعراض برتنے سے ذل و مسکنت، پھر ایک موقع مہلت کا، پھر کچھ وقت کے لیے ان کی شادابیاں اور کر آتی ہیں، پھر وہ اسی طرح سے لوٹ جاتے ہیں اپنی روش کوہن پر، پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ سلسلہ آخر تک چلتا ہے، کہاں آ کے انہوں نے آخر میں آ کے ایک ایسی روش اختیار کی جس کے بعد دیکھا کہ اب یہ راہ راست پر آتے نہیں۔ اب یہ جو تھا کہ تم نے پھر اعراض برتا، اس کے لیے قرآن نے ان کی زندگی کا، ان کی داستان کا ایک واقعہ پھر پیش کیا، اور وہ واقعہ ہے جسے سبت کا واقعہ کہتے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ میں ایک اہم چیز ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ سبت کیا تھا؟
یہودیوں کا عقیدہ تھا اور تورات میں یہ چیز موجود ہے کہ خدا نے اس کائنات کو ہفتے کے 6 دنوں میں پیدا کیا. کائنات وجود میں بھی نہیں آئی تھی تو ہفتے کے دن وجود میں آ چکے ہوئے تھے. دیکھا آپ نے تاریخ شدہ جو کتابیں ہوتی ہیں ایسی ایسی چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ذرا سا بھی آدمی غور کرے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا لکھ دیا گیا. 6 دن میں کائنات کو پیدا کیا تو اس کے بعد خدا تھک گیا تو 7ویں دن اس نے آرام کیا. یہ جو ان کے ہاں آرام کا دن ہے یہ سیٹرڈے ہفتہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی ویک نہیں بلکہ ہفتے کا دن جو جمعے اور اتوار کے درمیان آتا ہے اس دن خدا نے آرام کیا. اسی اعتبار سے وہ اس دن کو اپنے لیے بھی کاروبار بند کرنے کا دن قرار دیتے ہیں. اس دن وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے اور پھر جب کاروبار نہیں کرتے تھے تو وہ پوجا پاٹ پرستش رسوم اس قسم کی چیزیں تو تھیں. یہ ایک دن انہوں نے الگ کر دیا ہوا تھا جس میں کاروباری ناغا ہوتا تھا. بات تو انہوں نے عقائد کی لے لی بعد میں اور ہوتا یہ ہے کہ دین تو عملی زندگی سے متعلق ہوتا ہے. جب وہ مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پروگرام کی وہی عملی کڑیاں جو ہیں وہ رسوم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. یہ مذہب کی دنیا کی ان کی بات تھی کہ سبت میں خدا نے کیونکہ آرام کیا تھا ہم بھی اس دن آرام کریں گے اور اس دن ہم پرستش میں اپنا وقت استعمال کیا کریں گے. لیکن عملی زندگی میں بات اور تھی. ہفتے میں ایک دن کا ناغا یہ بڑی ضروری چیز ہے کاروبار کے لیے. یہ جس طرح سے سفر میں سنگ میل ہوتا ہے نا میل کا نشان آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سفر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. بات کچھ بھی نہیں ہوتی وہ صرف ایک علامت سی ہوتی ہے. لیکن جو ہی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک میل اور ختم ہو گیا آپ دیکھیے ذہنی طور پر وہ مسافت سمٹ جاتی ہے. ہفتے میں ایک دن کی جو چھٹی ہے یہ ہفتہ سوموار اتوار کوئی شے نہیں ہے. یہ تو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ وقت کے گز کے اوپر گرہیں لکھا رکھی ہیں ہم نے اپنے حساب و شمار کے لیے کیلکولیشن کے لیے یہ نام رکھے ہیں ہم نے دنوں کے. لیکن آپ دیکھیے دنوں کے اگر نام نہ ہوتے درمیان میں کہیں کوئی ناغا نہ ہوتا تسلسل ہوتا کس قدر زندگی بور ہو جاتی اس میں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ تصور جو ہے کس قدر بور ہو جانے کا ہے زندگی سے. وہ جو ایک دن کا انقطاع آتا ہے وہ جو ایک دن سنڈے کا درمیان میں پڑتا ہے آپ دیکھیے منڈے کو ایسا شروع ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی نئی زندگی شروع کی ہے. بالکل ریفریش ہو کے انسان جاتا ہے اس میں. یہ ویکینڈ بڑی عجیب چیز ہے. ایک دن کا ناغا کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے وقت کی مسافت کو بھی. اچھی چیز معلوم ہوتا ہے کہ ان یہودیوں کے ہاں بھی جب زندگی کے عملی مسائل سے یہ لوگ دوچار تھے تو ان کے ہاں یہ چیز طے پائی تھی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وحی کی روح سے ان سے یہ کہا گیا تھا یا انہوں نے اپنے ہاں طے کیا تھا لیکن بہرحال ایک بات طے کی تھی. سوال یہ ہے کہ قرآن نے اس کو اتنی اہمیت دے کے کیوں سامنے قرآن لایا ہے. بات بڑی اہم ہے. اجتماعی زندگی ہمیشہ ایک نظم اور ضبط کے تابع بسر ہوتی ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے ہاں اہمیت رکھتی ہیں. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک مملک کے اندر یہ قانون کہ کیپ ٹو دی لیفٹ بائیں طرف چلو
دائیں اور بائیں میں در حقیقت کوئی شے نہیں ہے. جی چاہے آپ کا دائیں طرف کہہ دیجیے, جی چاہے بائیں طرف کا رکھ لیجیے, لیکن جب اجتماعی زندگی میں آپ ایک چیز کو طے کر دیتے ہیں پھر اس کی اہمیت بڑی ہو جاتی ہے. اجتماعی زندگی میں ضبط کے ماتحت, ڈسپلن کے ماتحت جب آپ آتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی آپ کو احتیاط برتنی پڑتی ہے, ان کی اہمیت ہو جاتی ہے. گوشت کا ناغہ, اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ منگل اور بدھ کا ہی دن ہو, لیکن آپ نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم ایسا کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو قومیں ایسی ہیں جن میں ضبط نفس عادتاً داخل ہو چکا ہے, جنہوں نے اپنے ہاں یہ اپنی سیرت و کردار کا جرم بنا لیا ہے کہ جو چیز بھی ہم اپنے اوپر عائد کریں گے, جو پابندی ہم اپنے اوپر عائد کریں گے, اس کا ہم احترام کریں گے, تو جب ان سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ ایک دن کا ناغہ ہے تو وہ ناغہ کریں گے. لیکن جن قوموں میں ابھی اس قسم کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہوتی, جن کے ہاں قانون کا احترام نہیں ہوتا, انفرادی مفاد پرستی کے جذبات ضبط نفس کے اوپر غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاں منگل اور بدھ کے دن وہ جو بازار کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے وہ تو بند ہوتا ہے, اور گلی کی طرف جو بیک ڈور ہوتا ہے وہ آدھا کھلا ہوتا ہے. ان کی یہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ سردیوں کے دنوں میں کیا, اور گرمیوں میں جن کے یہاں فریج ہوتے ہیں وہ سوموار کی شام کو ہی اتنا گوشت لے لیتے ہیں کہ وہ جمعرات کی صبح تک چلتا ہے, حالانکہ یہ اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے یہ چیز. اگر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد گوشت خرید رہا تھا, اتفاق سے بات بھی گوشتی کی تھی, تو آپ نے اسے روک دیا. آپ نے کہا کہ تم تو اتنا لے جا سکتے ہو, لیکن اس لے جانے سے تمہیں پتا ہے کہ ایک بھائی کو اس گوشت سے تم آج محروم کر رہے ہو, تمہیں اس کا حق نہیں پہنچتا. بات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے کہنے کو, لیکن عزیزان من کریکٹر جو ہے وہ تو انہیں ٹرائسلنگ سے, ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے مرتب ہوتا ہے. آپ ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں احتیاط برتیں گے تو آپ کے کیریکٹر میں استواری اور استحکام پیدا ہوگا, اور ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اگر آپ نیگلیکٹ کرتے چلے جائیں گے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے ضبط خیش اور احترام قانون کا جذبہ نکل جائے گا. پھر بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ان میں بھی آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ سپاہی تو نہیں روڈ پہ کھڑا. یہ جو دوراہے پہ جا کے سائیکل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں اور وہاں جانا ہوتا ہے لیفٹ کی طرف سے, اور رائٹ کو جاتے ہوئے چند قدم کا فاصلہ کم ہوتا ہے, صرف سائیکل کا ایک پاؤں سے آپ کم مارنا پڑتا ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سپاہی نہیں ہے تو آج وہاں جاتے جھٹ سے دائیں کی طرف چلتے ہیں اور سیٹی بجاتے ایسے جاتے بڑے فاتح اور منصور جا رہے ہیں. سر یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ ضبط نفس کی کمزوری ہے اس قوم کے اندر. جن قوموں کے افراد میں یہ کیفیت نہیں ہوتی, ضبط خیش کی عادت ہوتی ہے, وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ سپاہی کھڑا ہے یا نہیں. انہوں نے اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی ہے, اس پابندی کا احترام وہ ضروری سمجھتے ہیں. قوموں کی اجتماعی زندگی کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی پابندیاں جو ہیں فی ذات ہی ان کی اہمیت کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن ان کا جو ہم احترام کرتے ہیں اس سے خود ہمارے اپنے کیریکٹر کے اوپر ایک بڑا اثر پڑتا ہے. اس لیے ان پابندیوں کی بڑی ضروری ہے. پچھلے ہی درس میں نے یہ کہا تھا کہ ایک طرف قرآن کریم آپ یہ دیکھیے کہ ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو جو رسمی شکل اختیار کر لیتی ہیں, وہ کہتا ہے کہ ان کو زندگی کی اساس اور بنیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیشن کر رہا انتقیم الوجہ قبل المشرق والمغرب, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نیکی کا کام یہ نہیں کہ مشرق کی طرف نہیں کر لیا یا مغرب کی طرف نہیں کر لیا, ایک طرف یہ بھی چیز ہے تو دوسری طرف وہ یہ بھی چیز کہتا ہے جب ہم آئیں گے آگے چل کر تعین قبلہ کے متعلق
تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہ ہو، تمہاری نگاہوں کا رخ اسی مرکز کی طرف ہونا چاہیے. آپ دیکھیے وہاں کتنی اہمیت حاصل کر دی اتنی سی بات ہے. مانے یہ تھے کہ ذاتے ہی یہ چیزیں کچھ ایسی نہیں ہیں، لیکن جب ان کو آپ اپنی اجتماعی زندگی کا جز بنا لیتے ہیں پھر یہ بڑی اہمیت اختیار کر لیتی ہیں. میرے اور آپ کے نزدیک یہ چیز کہ ٹوپی کہاں باندھنی چاہیے، دودھ کا چشمہ کدھر ہونا چاہیے، کچھ معنی نہیں رکھتا. لیکن جب آپ فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں تو وہاں سپاہی کے لیے یہ چیزیں بھی جز ہو جاتی ہیں ڈسپلن کا. اگر اس کا ایک بٹن بھی کہیں کھلا ہوا ہو تو اس کا کوٹ مارشل ہو جاتا ہے، اور ہونا چاہیے. ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے تو سب سے تیز پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو آئے دن ہم رونا روتے رہتے ہیں، آوارگی کا، پریشانی فکر و نظر کا، قوم کے اندر یہ چیز باقی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع میں ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی اہمیت کو نظر انداز کیا. اس کے بعد بڑی بڑی چیزیں جو تھیں خود بخود ان کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا. قرآن نے اس بات کا ذکر جو سب کا کیا ہے اس لیے کیا ہے. یہ چیز کیا تھی سب کی؟ سورہ اعراف میں اس کے متعلق قرآن نے تفصیل بتا دی. 7/167 163 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. کہا بات تو کچھ ایسی تھی. ان سے کہا گیا تھا کہ اس دن یہ لوگ زیادہ مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھیرے ہوتے تھے عام طور پر، کاروباری ناغا تھا، اور خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنا. یہ کچھ عجیب کیفیت ہے ان مچھلیوں کی. اور پرندوں کی بھی یہی صورت ہے کہ اگر انہیں انتظاماً یہ پتہ چل جائے کہ فلاں وقت میں یا فلاں دن میں یا فلاں حالات میں ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں، تو ایک دو نسلوں کے بعد وہ اس کی خبر ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں وہ بالکل آپ کے قریب آ جاتی ہے اور آپ سے کبھی بھاگتی نہیں یہ سمجھ کے کہ ہمیں کوئی خطرہ ہے. ہندوؤں کے کنڈ اور خاص طور پہ کشمیر میں بھی ہم نے یہ دیکھے جہاں انہوں نے ان تالابوں کو مقدس بنا دیا ہے اور ان میں جو مچھلیاں ہیں ان کو پکڑتے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مچھلیاں آپ کے ساتھ یوں کھیلتی ہیں آگے جیسے آپ کے بچے کھیلتے ہیں، پانی کے اوپر تیرتی پھرتی ہیں، آپ کے ساتھ چلتی پھرتی ہیں. وہ میں کچھ کبھی کوئی آٹا ڈال دیتا ہے کبھی کوئی چیز، لیکن وہ اتنی مانوس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ کہ وہ کبھی آپ سے بھاگتی نہیں ہے. حالانکہ عام مچھلی کا تو آپ کو معلوم ہے کہ پاؤں کی آہٹ سننے سے بھی وہ پانی کی سطح کے نیچے چلی جاتی ہے. تو کیفیت وہاں یہ ہو گئی کہ ان سے یہ کہا گیا کہ اس دن تم نے ناغا کرنا ہے، مچھلیاں پکڑنی نہیں. تو کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوتا ہے قرآن نے جو کہا کہ سبت کے دن وہ مچھلیاں سطح آپ کے اوپر تیرتی پھرتی تھیں، گویا انہیں خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ اس دن کا ہمیں کوئی پکڑ لے گا. اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہی چیز ٹیمپٹیشن کی وجہ بن گئی کہ اتنی مچھلیاں نیچے سے تیر کے خود پانی کے اوپر آ جائیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی ان کے پکڑنے میں. آپ دیکھیے کہ ایک اپنے اوپر پابندی عائد کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جانور تک یعنی مویشی تک جب اس سے خوگر ہوا ہے اس نے سمجھا کہ آج ہمیں اس سے خطرہ نہیں ہے. اعتماد پیدا ہوا نا، ٹرسٹ پیدا ہوا نا. اور تمہاری ذرا سی مفاد پرستی کی یہ کیفیت کہ تم نے ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، پکڑ دیا، ہوا کیا، اعتماد ٹوٹ گیا تمہارا، تم نے دھوکہ دیا ہے ان مچھلیوں سے. تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ سبت کے دن وہ مچھلیاں تیر کر اوپر آ جاتی تھی اور وہ اس اپنی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو پکڑ لیتے تھے.
یوں دیکھیے تو اس میں کوئی چیز جرم کی نظر نہیں آتی، لیکن آپ دیکھیے اس کا جو اصول یا اس کے اندر جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ جرم کی ہے۔ پہلا جرم تو یہ ہے کہ آپ اپنا اعتماد اور کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں کہ اس دن ہم نہیں پکڑیں گے۔ جب آپ کے اعتماد کی بنا پر اپنے آپ کو بے خطر محسوس کرتی ہے تو تم ہاتھ ڈال دیتے ہو۔ تو جب تم زندگی کے اس شعبے میں یہ کرتے ہو تو زندگی کے ہر شعبے میں تم یہی کرو گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے یہودیوں کی نفسیاتی کیفیت یہ پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد کہ وہ دوستانہ حیثیت سے اعتماد پیدا کرتے تھے، اور جب کوئی ان کے اوپر اعتماد کر لیتا تھا تو پھر اس کو خندق ڈھونڈ دیتے تھے۔ آج تک ان کی یہی کیفیت ہے۔ بات چھوٹی سی تھی، نتائج کتنے دور رکھ تھے اس کے۔ اور پھر اپنی سوسائٹی میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر یہی جو آپ کے گوشت کا ڈالا ہے اس میں سے 90% کساب جو ہے اس دن گوشت نہ کریں، 10% ان میں سے اس طرح سے کرنا شروع کر دیں کہ چوری چھپے یہ کچھ کریں اور وہ بیچیں، ان کو کتنا گراں گزرے گا؟ آہستہ آہستہ ہوگا کیا؟ وہ بھی یہ کچھ کرنے لگ جائیں گے۔ کسان یہ کرتے ہیں اس دن یہ سارا کما کے دے جاتے ہیں، ہمیں اس دن کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے ہم کیوں نہ کریں گے؟ اب 90 کے بعد اس میں سے 5 اور کام ہوئے، 10 اور کام ہوئے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ ضابطہ تو آپ کا وہاں موجود رہا اور اس پہ عمل کرنے والا کوئی باقی نہ رہا۔ انہوں نے گوشت کرنا شروع کیا، ہم نے خریدنا شروع کیا، دونوں کو بات کچھ ہے نہیں۔ لیکن یہ چیزیں یاد رکھیے، قومی کردار اور کریکٹر کے اوپر بڑی گہرائی سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو سامنے لا کے بتاتا ہے کہ قومیں جب گرتی ہیں تو ان کے ہاں یہ گراوٹ کی ابتدا، اس گراوٹ کی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر انتہا پھر کہاں جا کے ختم ہوتی ہے۔ کہا کہ یہ کیفیت تمہاری ہو گئی کہ ذرا سی ٹیمپٹیشن تھی اس کے اندر، کوئی خاص بات نہیں تھی، تم نے خود اپنے اوپر پابندی عائد کی تھی کہ ہفتے میں 1 دن کا ناغہ کریں گے، لیکن ہفتے کی 1 دن کی چھٹی پہ تم نے ایویژن جو شروع کی ہے تو یہ کیفیت تمہاری پیدا ہو گئی۔ اتنا بھی تم اپنے اوپر ضبط نہیں رکھ سکے، اس قدر تمہارے اندر مفاد پرستی اور انفرادیت غالب آ گئی کہ اجتماعی زندگی کے ایک چھوٹے سے فیصلے کے اوپر بھی تم اپنے آپ کو کاربند نہ رکھ سکے۔ یہ کیفیت تمہاری ہوئی، یہ تھا وہ سب جو قرآن نے کہا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ یہ ہے 7/163۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ 2 مقام پہ تو صرف یہ کہا ہے جسے قرآن لعنت کہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لعنت ایسا ہے نا جیسے گالی دے دی جاتی، اس سے زیادہ کچھ مفہوم ہی ہمارے ہاں نہیں ہے لعنت کا۔ یہ کوئی گالی نہیں، جب خدا لعنت اللہ کہتا ہے تو معاذ اللہ یہ نہیں کہ اللہ لعنتیں بھیج رہا ہے، یعنی خدا کو بہت بلند ہے اس سے کہ کوئی شخص کسی قسم کی قانون کتنی کرے اور وہ وہاں سے کیا چھوڑے منہ تو اڈا ہو، کچھ چھوٹے منہ تو اڈا والی گل کے لیے دانوں کے معنی ہوتے ہیں زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جانا، دور ہٹ جانا۔ یہ ایک عملی نتیجہ ہوتا ہے آپ کے کسی کام کا۔ اتباع قانون سے وہ خوشگواریاں آپ کو ملتی ہیں، اس سے راج برتتے ہیں تو جو اس کے خوشگوار نتائج ہوتے ہیں اس سے آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ اسے عربی زبان میں لانا چاہتے ہیں۔ پہلے چیز تو یہ کہی کہ اس سے ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ تم میں وہ خصائل اور عادات پیدا ہو گئی جس سے تم زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہوتے چلے گئے۔ یہ ہے وہ چیز جسے 4/47 اور 4/154 میں لعنت کہہ کے پکارا گیا۔ وہ کیا؟
یہاں تو کہا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. عام ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے، اور پھر جب تفسیروں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں تو پوچھو ہی نہیں کیا کچھ ہوتا کہ ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، یوں ہے ترجمہ اس کا. اور پھر ہمارے ہاں جب وہ افسانے شروع ہوتے ہیں تو ان میں تو آپ دیکھیے اب جو ایک لفظ مل جائے اس قسم کا تو اس بنیاد کے اوپر تو پھر آسمان تک کی افسانوں کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے. پھر وہ بندروں کی گنتی گنائی گئی، ان کی شکلیں بتائی گئیں، ان کے مقام بتائے گئے، اور پھر وہ جو اس وقت بھی جتنے یہ بندر پھرتے ہیں یہ سارے بنی اسرائیل کی اولاد گنائے گئے، یہ سارا کچھ اس کے اندر یہ گنایا گیا. قرآن کریم جیسا کہ میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں خود اس کا دعویٰ ہے کہ ہم عربوں کی زبان میں نازل ہوئے ہیں. اگر یہ بات سامنے رکھ لی جائے کہ فلاں زبان میں یہ چیزیں محاورتاً کس طرح استعمال ہوتی ہیں، بات ساری صاف ہو جاتی ہے. روز ہم اپنے بچوں کو بندر کہتے ہیں، سور کہتے ہیں لوگوں کو، تو کیا اس کے معنی سچ مچ کا وہ حیوان جانور ہوتا ہے جسے آپ منکی یا بندر کہتے ہیں؟ یہ شجاع کو ہم شیر کہتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو ان کی خصوصیات ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو گئی. خود عربی زبان میں یہ خاص ریت دال کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے ذلت، مسکنت، ایپش مینٹالٹی جسے آپ کہتے ہیں نا. خصوصیت بندر کی ہوتی ہے، جو کچھ کوئی کرتا ہے وہ کچھ کرتا ہے، سوچتا کچھ نہیں ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، خالص تقلید، جو دیکھتا ہے کرتا ہے. اس کے لیے یہ ایپش مینٹالٹی ایک محاورہ ہو گیا ہے. یوں ہی نقالی دوسروں کی بغیر سوچے سمجھے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ تو کر رہا ہے. اب یہ جو صورت ہوئی تو ریزننگ اصل و فکر کی روح سے کسی چیز کا اختیار کرنا یا چھوڑنا یہ بات چلی گئی. یوں ہی کسی قوم میں خالص نقالی پیدا ہوئی جسے تقلید کہا جاتا ہے. جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ دیکھ کے کرتے چلے جانا، کھڑے ہو کے سوچنا ہی نہیں کہ ہم وہ کیوں کر رہا ہے، ہم یہ ایسا کیوں کریں. یہ ہے ایپش مینٹالٹی. عقل و فکر کی صلاحیتیں اس سے مسلوب اور مسلوب ہو جاتی ہیں، یہ سوچ آف ہو جاتی ہیں. اس کو نتیجہ ملت و خواہی تو ظاہر ہے. جو کام سوچنا ہی چھوڑ دے، یوں ہی جو کچھ کوئی کام کر رہے وہ کرتے چلی جائے. آج ایک کام ان کے سامنے آ گئی، اس کی نقالی شروع کر دی، کل کسی دوسری قوم کی نقالی شروع کر دی. وہ قوم فتح انسانیت سے گر جاتی ہے. عربوں کے ہاں خاص رے دال کا مادہ اس کے لیے ہوتا تھا. خود سوچ سمجھ کے کام نہ کرنا، ذلت و مسکنت کی حالت پہ پہنچ جانا، پستیوں پہ پہنچ جانا، ایپش مینٹالٹی پیدا ہو جانا. اور اسی لفظ سے انہوں نے قرادتاً بندر کے لیے لفظ استعمال کیا تھا. اور خاتین کا لفظ تو خود کہہ رہا ہے کہ جس کے معنی ذلت و خاریہ ہوتا ہے، ذلیل ہو جانا ہوتا ہے. یہ جو چیز تھی قرآن نے دوسرے مقام پہ بھی یہ الفاظ استعمال کیے. تو وہاں دیکھیے وہ کہتا کیا، کس طرح وضاحت کرتا ہے کہ یہ بات کیا تھی جو قرادتاً خاسئین میں ہم نے کہی. اس مینٹالٹی میں پہلی چیز یہ آئے گی کہ وہ قوم اپنے معاملات کے خود فیصلے نہیں کرے گی بلکہ معقول ہو جائے گی دوسروں کی. سورہ مائدہ 5/60 5/60 من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ الفاظ لعنت کے جو ہیں
قانون خداوندی کی روح سے عام ترجمہ ہوگا جس سے لعنت اور غضب ہو، معنی اس کے ہوں گے کہ جو اس طرح زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جائے اور اس کی امیدوں کی کھیتی جھلس جائے، یہ ہوتا ہے غضب۔ فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، پھر انہیں عام ترجمے کے اعتبار سے بندر بنا دیا جائے، خنازیر بنا دیا جائے، یہاں تو وہ کا لفظ بھی ساتھ آیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اگلے لفظ نے بات واضح کر دی، عبادت الطاغوت، ہر سرکش قوت کی ناکامی ان کے حصے میں آ گئی۔ جو بھی کہیں بالادست ہو اس کی ابدیت اختیار کی ہوئی ہے، اس کی معقولی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب یہ بالادستی ایک تو فزیکل پاور میں ہو سکتی ہے، قوت میں، یہ جسے ہم کلچر اور تعمیر کی بالادستی کہتے ہیں، یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ غالب ہوتی ہے، اور یہاں آتی ہے ایک اس مینٹالٹی سب سے زیادہ۔ حاکم قوم کی ہر ادا میں ہم شان معقول دیکھتے ہیں، پھر جو معقول قوم ہوتی ہے سب سے پہلے وہ یہ اختیار کرتی ہے، ان کا کلچر اختیار کرتی ہے، ان کی تہذیب اختیار کرتی ہے، بغیر سوچے سمجھے ہوئے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے عبودیت، یہ چیز ہے جسے قرآن نے کہا کہ یہ کیفیتیں ان کی پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس قوم کی۔ یہ ہے شر مکان، اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل۔ بات صاف ہو گئی کہ زندگی کی متوازن راہ جو تھی جس سے آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے تھا، وہاں سے یہ بھٹک گئے، اور بدترین منازل جو زندگی تھی ان کے اندر یہ لوگ پھر پہنچ گئے۔ یہ کیفیت ان کی پیدا ہو گئی۔ یہ ہے برادران عزیز و قرۃ تنخواہ سے ان کا جو کہا گیا ہے کہ یہ کیفیت پھر اس کے بعد اس قوم کی ہو جاتی۔ یہی چیز اب آئیے جہاں ان کے متعلق کہا ہے، بنی اسرائیل کے متعلق یہ بندروں کا، ابھی میں نے یہ کہا ہے 7 نمبر 163 7/163 کہا۔ اس کے بعد ہوا جو کچھ انہوں نے کیا وہی ہے وہ مچھلیوں والا واقعہ۔ آہستہ آہستہ اس قوم کی پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ جوہر مردانگی ختم ہو گئے، انفرادی مفاد پرستیاں غالب آ گئی، ایپس مینٹالٹی آ گئی، عقل و فکر کی روح سے معاملات کے فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں مخلوط ہو گئیں۔ تو پھر قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جہاں پھر وہی لفظ آیا 7/166۔ یہ کیسے یہ چیز پھر ہوئی؟ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثُنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا قانون خداوندی کی روح سے کہ ان کے اوپر ایسے لوگ حاکم بن کے آئے کہ جو ہمیشہ کے لیے ان کو طرح طرح کے عذاب اور تباہیوں کے اندر محفوظ رکھتے۔ یہ ہے اس کا نتیجہ۔ پھر دوسری چیز کیا ہوئی؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، پہلے یہ ایک ملت تھے، ایک امت تھے، ایک قوم تھے، ایک مرکزیت تھی، جن کی مرکزیت فنا ہو گئی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد یہ گروہوں میں بٹ گئے، تفریق پیدا ہو گئی ان کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس عذاب کا جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ مینٹالٹی ایپس ہوئی، نفسانی محض رہ گئی، معاملات کے فیصلے خود کرنے کی صلاحیتیں محفوظ ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ حکومت چھن گئی، ایسی قوموں سے مغلوب ہو گئے کہ جو طرح طرح کی رسوائیاں اور تباہیاں ان کے اوپر لاتی تھی، مرکزیت اپنی ختم ہو گئی، زمین میں ادھر ادھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، قطعناہم، بٹ گئے یہ مختلف گروہوں کے اندر، مختلف قوموں کے اندر بٹ گئے، اور یہ کیفیت پیدا ہو گئی
اس انداز سے بات شروع کی اس سے کہ چھوٹی سی چیز جو اپنے اوپر پابندی عائد کی تھی کہ ایک دن کا ناغہ کر لیا کریں گے، کہا کہ بات تو بڑی معمولی سی تھی، لیکن آپ دیکھو کہ اتنے سے قانون کا احترام جو دل سے اٹھا تو آہستہ آہستہ قوم کی کیفیت پھر یہ ہو گئی کہ تمام جوہر انسانیت سے وہ عاری ہو گئی، دوسروں کی معصوم بن گئی، مرکزیت سے ختم ہو گئی، دنیا کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے یہ قوم بٹ گئی، یوں ذلت و رسوائیاں ان کے حصے میں آ گئی۔ تو بات آپ نے سمجھ لی نا کہ کتنا گہرا تعلق قرآن نے بتایا ہے چھوٹے سے واقعے میں اور اس قوم کے اس قدر رسوا کن عبرتناک انجام کے اندر۔ قوموں کے عروج و زوال میں آپ دیکھیں گے عزیزان من، قوم بلندیوں سے ایک دن میں گر کے پستیوں میں نہیں آ جاتی، بہت بتدریج آتی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے۔ ہمارے سامنے تو اس کی تباہی کا وہ دن ہوتا ہے جو در حقیقت آخری دن ہوتا ہے، مورخ کی نگاہ میں وہ پہلا دن ہوتا ہے، اور پہلا دن ہوتا ہے جس دن نہایت غیر محسوس طور پر ان کے ہاں سے کوئی اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں کی کسی پابندی سے سرکشی اختیار کی، قانون کا احترام اٹھا، چھوٹی سی چیز جو تھی بظاہر اس وقت نظر آتا تھا کہ ہوا کیا، یہ مانا یا نہ مانا، منگل کے دن کھایا یا نہ کھایا، کیا اس میں فرق پڑتا ہے؟ کہتا ہے کہ سوال اس چیز کا نہیں تھا، نہ منگل کا نہ گوشت کا، سوال تو اتنی سی چیز کا تھا کہ تم قانون کا احترام کس طرح کرتے۔ جو ہی یہ چیز دل سے اٹھی تو پھر اس کے بعد ہر قانون جو ہے اس سے سرکشی تمہاری عادت ہو جائے گی، اور پھر تو انسان مومنٹم سے آگے چلتا ہے۔ ہوا کو تو مانے جس کو ہم کہتے ہیں خواہشات، جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، اس کے معنی عربی زبان میں پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو نیچے کی طرف لڑکا دینا، وہاں سے گرتا ہے تو وہ ذرا سی رفتار سے گرتا ہے، جو جو نیچے چلا آتا ہے اس کی رفتار خود کتنی تیز ہوتی چلی جاتی ہے، باہر کی کوئی قوت نہیں ہوتی، اپنے اندرونی مومنٹم سے تیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو جب بھی قانون کے احترام پر تمہاری مفاد پرستی غالب آ جائے گی، اقتدام ذرا سی حرکت اس میں ہوگی، اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ خود وہ اپنے زور درو سے کتنی تیز رفتار سے نیچے کی طرف آتا چلا جائے گا اور پکیوں کے گڑے میں گر جائے گا۔ بات شروع کی ہے قرآن نے سب سے جو بظاہر زندگی کا بڑا چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، انجام اس کا ایسا بتایا ہے، معصومیت، ذلت، مسکنت، نامرکزیت، ایک قوم سے گروہ میں بڑھ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ جہاں تک قرآن بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر آپ نے دیکھا جو کہا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتنی سی بات غور کرنے والوں کے لیے، جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑا عبرت کا سامان اپنے اندر رکھا، اور جو لوگ زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہیں ان کے لیے تو سامان بصیرت ہے اس کے اندر۔ ورنہ اگر بات وہ لے لی جائے کہ اس زمانے کے وہ لوگ جو تھے ان کو بندر بنا دیا گیا، تو ہمارے لیے تو یہ چیز آج کوئی عبرت و معاوضے کا باعث ہی نہیں بن سکتی۔ اول تو ہم اس کو بلیو ہی نہیں کر سکتے کہ یہ جنہیں ہم منکی بندر کہتے ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل ہی کی چلی ہوئی نسل ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت تاریخ کے اس دور میں موجود تھے، ان کے لیے بھی یہ چیز بڑی سامان عبرت اپنے اندر رکھتی تھی، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ بصیرت کا اور معجزت کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ، نتائج اس کے اتنے بڑے۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے، 67ویں آیت آ گئی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہ ہے ذبح بقر کا واقعہ، ایک بچڑے کے ذبح کرنے کے متعلق بات ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک بچڑا
بیل سانڈ سب کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اسے تم ذبح کر دو. پھر بات بڑی چھوٹی کی ہے. قرآن کریم پھر اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے. اہمیت تو اس کے نتائج کے اعتبار سے وہ دیتا ہے. کہتا کیفیت کیا تھی؟ مصر میں یہ لوگ رہے قریب 400 سال تک معصومی کی زندگی. تو جیسا میں نے کہا ہے پھر تو حاکم قوم کے دیوتا ان کے دیوتا بن جاتے. حاکم قوم دیوتا بن جاتی ہے تو ان کے دیوتا جو ہے وہ تو خدا بن جاتے ہیں. پھر مصری ایک دیوتا کی پرستش کیا کرتے تھے. آتھرس اس کا نام لکھا ہوا آتا ہے ASIRIS. مصر کے آثار قدیمہ میں اس کا نام اسی اعتبار سے ایزاری آیا ہے. یاد رکھیے یہ آتھرس گریک کا لفظ ہے, یونانی لفظ ہے, کیونکہ ان کے جو ترجمے موجود ہیں وہ ابتدا میں یونانی میں موجود ہے. ابتدائی برانی کی تو کوئی کتاب ہی موجود نہیں تورات کی ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, نہ انجیل موجود ہے اس زبان کی, جرمنی زبان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی. ترجمے یونانی میں ابتدائی اوریجنل ترجمے بھی موجود نہیں. یہ داستان الگ ہے. یہ لفظ یونانی زبان کا اوترس. یونانی زبان میں جتنا اسم ہوتے تھے, ناؤن ہوتے تھے, ان کے آخر میں ایک ایس لگاتے تھے, سین لگایا کرتے تھے, اضافہ ہوتا تھا. اس لیے اصل میں یہ آزادی تھا. اور اب قدیم مصر کے جو آثار میں نگار ہوئے ہیں اس میں اس دیوتا کا نام ایزاری رکھا ہوا ہے. وہی ہے اوسری جسے کہتے ہیں. اس کے نام کے اوپر یہ ایک کام چھوڑا کرتے تھے. یہاں تو وہ چیز ہے نہیں. ہم لوگوں نے جو آدھی زندگی ہندوؤں میں بسر کی ہوئی ہے, ہمیں تو معلوم ہے نا کہ وہ اپنے آسان چھوڑ دیا کرتے تھے دیوتاؤں کے نام پہ. وہ جہاں سے جی جائے کھائے, جہاں جی جائے پیے, وہ چلتا پھرتا رہتا تھا, کھلا چھوڑا ہوا ہوتا تھا, اسے کوئی اذیت نہیں پہنچاتا تھا. وہ تو دیوتا مانا جاتا تھا. ان کے انسان کو دیوتا مانتے ہیں. جیسا میں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا, یہ ہندوؤں کے ہاں کا اپنا دھرم یا مذہب جو ہے ان کے ہاں اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے مختلف جگہ سے مانگی ہوئی ہیں. یہ گائے کی پرستش یا بیل کا کام بنانا یہ چیز مصر والوں کے ہاتھ سے انہوں نے دی تھی. وہ وہاں ایک شان چھوڑا کرتے تھے. یہ کسی دیوتا کے نام دیوتا کی طرف منسوخ کر کے وہ شان جو تھا اسے اظہار ہاٹی کہتے تھے, یعنی اظہار دیوتا کا شان. اور اس کے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ اس کے اندر, اس ستھان کے اندر خود اس اظہار دیوتا کی روح آ گئی ہوئی ہے, اس لیے وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے. وہ مصریوں کے ہاں یہ جو دیوتا تھا اظہاری, اس کی پرستش ہوتی تھی اس ستھان کے توسط سے جو ان کے ہاں خود معبود بن گیا تھا. پھر اس کے مجسمے تراشتے تھے. ہندوؤں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے بھی وہاں دیکھے ہیں خود, کہ ان کے شان کے یا گائے کے مجسمے ان کے مندروں کے اندر ہوتے تھے, ان کی وہ پرستش کرتے تھے. ان کے ہاں بھی پھر اس کے مجسمے تراشے جاتے تھے. مصری اس کی پرستش کرتے تھے اور اسے ایزار کو وہ خدا کا بیٹا مانتے تھے, خود بدلا. میں آگے چل کے آؤں گا جب سورہ توبہ میں جہاں ہے کہ عزیر کو ابن اللہ مانتے ہیں یہودی, اس کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ وہ عزیر نبی کو مانتے ہیں. در حقیقت بات یہ ہے کہ یہی دیوتا جو تھا یہودیوں نے بعد میں اس کی پرستش شروع کر دی تھی. خود آپ کو معلوم ہے وہ گوشالہ سامری کا واقعہ جو ہے, کہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے ان سے غائب ہوئے اور انہوں نے سامری میں ایک بچڑا بنایا اور انہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی.
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے ان سے غائب ہوئے اور انہوں نے سامری میں ایک بچڑا بنایا اور انہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی، وہ کیا بات تھی؟ یہ وہاں اس دیوتا کو پوچھتے آئے تھے، یہاں چھڑائی تھی اس کی پرستی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم توحید نے، لیکن قرآن نے بتایا یہ ہے وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان دیوتاؤں کی محبت دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جایا کرتی ہے۔ بڑی بات کہی ہے قرآن کہ ایمان سے پہلے دور کا جو کفر ہوتا ہے وہ تحت شعور کے اندر تک فرائض کر دیا ہوتا ہے۔ اگر تو ایمان اس انداز سے آئے کہ آہستہ آہستہ بتدریج عقل و فکر کی روح سے یہ چیزیں آتی جائیں اور زمانہ کفر کی جو اس قسم کی تحت شعور میں جاگزی چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ نکلتی چلی جائیں تو پھر تو وہ گھر بالکل بتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے، یوں کہیے۔ اور اگر کیفیت یہ نہ ہو وہ سب مسلمان ہونے والی بات ہو تو اس نے کہا کہ کل کرنا پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد تو پھر وہ یہی ہوتا ہے۔ ہمارے نانا کی اپنی کیفیت یہ تھی تو جب بھی ٹھیک آتی تھی تو وہ کیا نندی کی کہتے تھے، آٹومیٹیکلی غیر شعوری طور پہ یہ چیز نکل جاتی ہے منہ سے، وہ نندی جو ہوتی ہے وہ تو غیر شعور میں ہوتی ہے۔ قرآن جاتا ہی جائے رہی مجھے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو ہم وہاں مسلمان ہوئے ہیں ہندوستان میں وہ ٹھیک ہے تو کسی نے کلمہ پڑھا دیا مسلمان ہو گئے، جتنی رسوم جتنے اعتقادات قبل اسلام کے یا قبل ایمان کے تھے ہمارے، ایمان کو نہ کہنا چاہیے مسلمان ہونے کے پہلے کے زمانے سارے اسی طرح سے آتے تھے سر۔ ہم تو تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہوئے تھے، ہمارے اپنے گھروں کے اندر گوگا کی پیر کی پرستی ہوتی تھی، کڑاہی دی جاتی تھی، یہ گوگا پیر کیا کام سے ہوتا اور ہمارے کے یہاں یہ کیفیت تھی کہ کی ماتا جو ہے اس کی پرستی اس پاکستان میں آپ جائیے ہر گاؤں کے باہر آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی، یہ 11ویں شریف والے کا ایک پھٹولا اور درگا ماتا کی کا ایک بت، دونوں بجا کے وقت ان کے جلوس چلتے ہیں۔ جو اس طرح سے کنورشن ہوتی ہے نا اس میں ہوتا یہ ہے نام تو آ جاتا ہے عبداللہ لیکن ہوتا ہے وہ درگا داس۔ یہ کیفیت اب یہ جو چیز ان سے تھی کہ جب دیکھا کہ انہوں نے ذرا ادھر ہوئے تو وہ ساری توحید اور خدا اور موسیٰ کی تعلیم ایک طرف چھٹ کے رہ گئی کیونکہ وہ ابھی سطح آپ کے اوپر تھی، اور وہ جو تھی عجل کی محبت جو قرآن کہتا ہے دل کی گہرائیوں کی ابھر کے آئی، ایک سامری نے ذرا سا اس کو تھوڑا سا سہارا دیا اور وہی محبت اور وہی عقیدت وہی پرستش بچڑے کی اور چارائی اور انہوں نے شروع کر دیا پوچھنا۔ یہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ بڑی بڑی چوک ہیں، یہ مزار، یہ گنبد، یہ سارے جن کی پرستشیں ہیں، یہ وہی بچڑے کی محبت چلی آ رہی ہے ہمارے ہاں۔ اور قرآن نے کہا یہ ہے کہ بڑی مشکل سے یہ چھوٹا کر دیا، یاد رکھو ذرا سی تعلیم نگاہ سے اوجل ہوئی، 40 دن کے لیے موسیٰ ادھر گئے اور کسی سامری نے تھوڑی سی کہانی بیان کی، سامری کے معنی افسانے بیان کرنے والے جی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو وہی جو بچڑے کی محبت تھی وہ سنور کے اوپر آ گئی، تب اس کے لیے علاج یہ تھا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، ہندوستان میں جو اہمیت حاصل ہوئی ہے نا گائے کی قربانی کو، اس کے معنی یہ تھے، وہ یہی چیز تھی جو کرائی گئی ان سے کہ یہ جو مسلمان ہوں تو پہلی چیز یہ ہے کہ گائے کا گوشت کھاؤ گے، گائے ذبح کرو، گائے کی قربانی دو، ذاتی اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے،
نفسیاتی طور پہ یہ بڑی چیز ہے. آپ سوچیے تو صحیح, آج بھی جو آپ کے یہاں یہ بت پرستی کی شکلیں موجود ہیں, یہ بڑے بڑے آستانے اور بڑی بڑی مزاروں کی شکل میں, اس سے اگر آپ نے کسی کو توبہ کرانی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں صاحب میں نے مان لیا ہے کہ یہ کچھ نہیں, تو اس سے چاہیے کہ پھر اس مزار کو ڈھاؤ جا کے. آپ دیکھیے کتنا مشکل مرحلہ یہ نظر آتا ہے, بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سب. اب اس کے بعد یہ کہنا تو مشکل ہوتا ہے کہ نہیں صاحب میں یہ نہیں کروں گا, کیونکہ جب تم نے کہہ دیا کہ صاحب یہ اینٹ اور پتھر کے سوا کچھ نہیں اس میں رکھا ہوا, تو اس میں حرج کون سا ہے؟ گھر کے کبوتروں کو بھی تو تم ان کو ضرور استعمال کر دیتے ہو, یہ کبوترا ہے نہ دو اس کو. کہتے ہیں کہ جی ہاں بات تو ٹھیک ہے, لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی, ڈھادوں کے معنی کیا ہیں؟ ڈھادوں کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے. ارے توڑ دو اس کو, ایسے بھی تھوڑے سے توڑیں یا گینٹی سے توڑیں, کس سے توڑیں, بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ دیکھتے ہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ من کا چور بات سمجھ میں نہیں دیتا, سمجھ میں تو آ جاتی ہے. بیان نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا چاہیے؟ وہ دماغ کا بت خانہ بات سمجھ میں آنے نہیں دیتا, آ رہی ہوتی ہے, بے ایمان ہے یہ. کبھی وہ گرا دیں تو کیا زمین کے ساتھ ہم وار کر دیں یا ذرا ذرا سا رہنے دو؟ وہ گرا دو, زمین کے ساتھ ہم وار کر دیں. ہاتھ ہی گرا دیجیے صاحب, تیرے ہم مہندی لگی ہوئی ہے جی, ہاتھوں کو مہندی نہیں لگی ہوئی ہوتی, جن کے اندر ایک چیز جو ہے آنے نہیں دیتی اس طرف گرا. بڑی عجیب چیز قرآن کہہ گیا. ہم یوں واقعہ سمجھ کے گزر جاتے تھے. قرآن نے کہا ان سے کہا کہ ایک بچڑے کو ذبح کر دو, کان کو ذبح کر دو, اور وہ لگے بات کرنے. پہلی بات تو یہ کہی کہ کالو اکرتا سے نہ ہوگا, کام ہوگا ہمان نل کا ساتھ مل کہنا کہ ہم بخال کریں گے. سمجھے یار مزاق نہ کرے جاتے, لیکن پہلے خوب اندازہ لگائیے آپ کتنا لڑکی لے رہے ہیں ایک معاملے کو. ان کے معنی یہ ہے کہ یہ سنجیدگی سے مکانت سے سیریسلی ایسی بات تو ہم نہیں سمجھتے کہ تمہارے جیسا مقبول آدمی اس قسم کی بات سیریسلی کہے گا, مزاق کر رہے ہیں یہ کھانا وہ جلدا ہے نہ مل جالی نے کہا تو بتو پنا خدا اس بار ایسے معاملے کے اندر میں مزاق کروں گا, جہالت ہے یہ تو. اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی کر دیں گے. کالو تو اللہ ربا کا یوبیہ میں نام آ گیا. کہا ذرا اللہ میاں سے پوچھ دو کہ یہ کیا ہے جو انسان کہتے یہ ہم پتہ انسان کی ہوں گا. میں پوچھ لیجیے کہ صاحب کہ مزار کہتے کس کو ہے؟ اب بات سمجھ میں نہیں ہمارے یہاں, روز اس کی پرستش ہو رہی ہے, اب بات سمجھ میں نہیں آئے گا. پوچھ لیجیے گا اللہ میاں سے. قال انا یقول انها بقرة لا فارض ولا بکر عوام بین ذلک فخذوا ما تؤمرون. کہنے لگے وہ ٹھیک ہے, تو ایسا ہی انہوں نے ڈسکرپشن کو دینی شروع کر دی نا کہ جو ادھر ادھر سے جائے تو متعین طور پہ اسی سان دیوتا کے اوپر آ جائے کہ انہوں نے تجویز کر رکھا تھا. اور جو پہلے تو جو بات کہی تھی کوئی لے لیتے سان, کوئی بیل لے لیتے, کوئی گائے لے لیتے, ذبح کرتے, ہم متعین کراتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بھی متعین کرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہی بات آئے تھا کہ ٹھیک ہے نہ وہ بوڑھا ہے نہ وہ بچہ ہی ہے, بھرپور جوانی ہے. معروم وہ کہہ رہے ہوں کم وقت تو بات ساتھ ہی کہیں گئی ہے, کر گزرو. ہم خواہ کے لیے اور اپنے اوپر پابندیاں عائد کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بات میں آگے چل کے بتا دوں. یعنی یہ تو خیر سمجھ میں بات آگے کی عمر کتنی چاہیے. کالو بولنا ربا کا یبین رہا مال ہونا رنگ کیوں ہونا چاہیے جی ہوگا. جنہیں کھلا کی گٹی بنانی نہیں پہلے طے کر دیتا ہے.
تو بھی رنگ کی ہونا چاہیے. رنگ کیا ہونا چاہیے؟ کالا اتنا ہو جب اتنا بکرا تم کا فرام کافی لاؤنا تو تم ناظرین. گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے، خوشگوار قسم کا، دیکھنے والوں کو نظر آئے. وہ باتیں ہوتی من کا چور کالو تو لینا ربا کا جو بجن لینا ماں کیا ان بکرا پیشابہ لینا. ابھی بھی کچھ بات صبح کی رہ گئی. ان کی بیل اور بیل میں دیکھو نا پیشابہ ہو جاتا ہے آدمی کو. عام اور قسم کا بیل ذبح کر دیں اور تم بعد میں کہو کہ نہیں نہیں یہ نہیں اللہ میاں کا منشا کچھ اور تھا. وہ اس قسم کا ہونا چاہیے. سر بات واضح وائنا ان شاء اللہ نا وہ کا دونوں ماننا یہ نہیں ڈال آگے تو ذبح نہیں کرنا چاہوں گے آگے لا حول ولا اللہ نے چاہے ابھی ذبح کر کے دکھائیں گے تو ہم گالو نہیں سمجھ آ رہی. کیا بات قرآن کا انداز ہے. روز ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے سر بات صاف ہوتی ہے کہ یہ چیز شرک ہے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے. مان جاتا ہے دماغ، سند دیکھ لیتے ہیں، ریزن کوئی نہیں ہوتا، مان حرامی وجدہ کے. اس کے بعد پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن صاحب آپ سوچیے نا سلسے صالحین سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. اگر یہ چیز نہیں ہو تو اس کے یہ مانے ہوئے ہیں کہ صاحب حضرت فلاں صاحب رحمت اللہ علیہ یہ وہ بھی شرک کیا کرتے. یہی کچھ اس میں بات تو ہوگی نہ کچھ. دیکھیے نا ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں بات آتی، ان کی تو سمجھ بہت بڑی تھی. وہ تو اسلام کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. وہ یہ چیز تھی اصل میں. ٹھیک ہے جتنا کچھ ہم وہاں کچھ مبالغہ کرتے ہیں نا وہ ہم نہیں کیا کریں گے سر. کبھی ہم سجدہ نہیں کیا کریں گے. منت ماننے میں تو کوئی بات نہیں ہے. ہم ان سے نہیں مانتے ہیں جی، اصل میں ہم تو خدا سے مانتے ہیں. وہ درمیان میں ان کا وسیلہ لے آتے ہیں. اور ایک روایت میں آیا ہے صاحب کہ وہ بارش نہیں ہوتی تھی اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا اللہ حضرت ابن عباس کے تو شاید بارش کا بھی دیکھیے صاحب دیکھیے نا ہے کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے. بات یہی ہو رہی ہے. پتہ ہے کام کسے کہتے، پتہ ہے ذبح کے معنی کیا ہوتے ہیں. معلوم ہے یہ کیوں کرایا جا رہا ہے. وہ دل میں جو اشرے بخی قلوب ہمیں لفظ میں قرآن نے بات کا واضح کر دی ہے. دل کی گہرائیوں میں عقیدت کا وقت ہو چکی تھی. یہ نہیں ان کو اس سے آمادہ ہونے چاہیے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة ناسية فيها. وہ نہ کنویں میں جوتا گیا نہ ہل میں جوتا گیا. کھان کو جوتا ہی نہیں جاتا نا کسی چیز کے اندر. بے داؤ بالکل. دیکھیے کس طرح سے وہ پورے ان کے اس معبود کا مجسمہ سامنے لا کے کھڑا کر دیا قرآن نے. اب کوئی راستہ نہیں رہا تھا بھاگنے. سوچ رہے ہوں گے کہ اور پوچھیں کہ صاحب اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی 6 ٹانگیں ہوں گی. صاحب کوئی راستہ نہیں. کال آنا جن تب بھی پہلے کہ ہاں ڈال لو نا ہون ڈال کی تھی کچھ ہی ٹھکانے دی. یعنی پہلے بات ٹھکانے کی نہیں ہو رہی، کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. تو اب بات کی ٹھکانے کی اور زیادہ ہوئی تھا ذبح کرنا ہی پڑا. اور دن یہ ہے قرآن کی وہ ماں کادو یا قبول. بات یہ ہے کہ کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا. مردیاں پردیاں عزیزان من بات ذبح بقر کی نہیں. بات کسی خاص دور کے خاص قوم کے شان کے ذکر کرنے کا واقعہ نہیں ہے. قرآن تو قیامت تک کے لیے حقائق بیان کرتا ہے. ان حقائق کی وضاحت اور السٹریشن کے لیے صرف وہ اس قسم کی تاریخی شہادات کو پیش کرتا ہے. بات یہ 3000 سال پہلے کی نہیں ہے، بات آج کی ہے، بات ہمیشہ تک کے رہے گی. غلط عقائد جن کی عظمت عقیدت اور احترام انسان کے لاشعور تک کے اندر جا پہنچتا ہے، وہ انتظام تعلیم تربیت سے آہستہ آہستہ نکلتے ہیں.
یوں ہی زبان سے چند کلمے دوہرا لینے سے وہ نہیں نکلا کرتی. اس کے لیے خاص تعلیم و تربیت کا پروسیس ہوتا ہے. عقل و فکر کی روح سے، دلائل و برہان کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے، ان کے نتائج، ان کے باطل ہونے کی چیزیں، ان کا غلط ہونا، ان کا خلاف حقیقت ہونا، علاوہ یہ بصیرت ایک ایک کر کے نکالا جائے. پھر ان کی جگہ جو حقائق ہیں ان کو اسی طریقے کار سے، اسی تعلیم و تربیت کے طریقے سے پھر ان کا اثبات کیا جائے، ان کو اس طرح سے دل کی گہرائیوں میں اتارا جائے، ایک ایک کر کے یہ کیا جائے. اور جب اس طرح سے یہ گھر ان بتوں سے بالکل خالی ہو جائے پھر یہ سمجھیے کہ اس کے اندر خدا آتا ہے. یہ ہے طریق. غلط عقائد کو دل و دماغ سے نکال کر ان کی جگہ صحیح عقائد کو وہاں بسانا، یہ طریق ہے جس طریق سے آپ کسی کو مسلمان کرتے ہیں. کسی غیر مسلم کو بھی نہیں. کہ جو پہلی آیت گزر چکی ہے ان اللہ جینا آمنو، اس میں آیا ہوا ہے نا کہ خود مسلمانوں کے گھروں میں بھی پیدا ہونے والا جو ہے، یاد رکھو اس کے لیے بھی یہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا. یہ ایک چیز ہے نہیں کہ ہنگامی وقتی یا پیدائشی طور کے اوپر کوئی شخص ہندو پیدا ہو جائے، کوئی مسلمان پیدا ہو جائے. بچہ نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، اسے بعد میں کچھ بنانا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس طریق سے ہم نے اپنے بچوں کے دلوں سے اس گوشالے کی محبت کو یوں نکالا ہے؟ کیا اس کی جگہ ہم نے خدا کو بتایا ہے ان کے دلوں کے اندر؟ ہاں، تو یہ ہے کہ جس طرح سے جس گھرانے میں تو پیدا ہو گیا وہی کچھ وہ بن گیا. یہ تو ٹھیک ہے کہ جو ہم نام مسلمان رکھتے ہیں اپنا، وہ بچہ بعد میں اپنے آپ کو ہندو تو نہیں کہتا، لیکن یہ بھی تو چیز ایک رسمی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. یہ بھی ہماری فرض سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ تو فرض سمجھ میں آ جائے گا نا کہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ انہی عقائد کو لے کے پروان چڑھتا ہے. سنیوں کے یہاں پیدا ہونے والا انہی عقائد کو لے کے پروان چڑھتا ہے. بچہ جب پیدا ہوا تو دونوں گھروں میں وہ نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا، وہ نہ مسلمان تھا نہ غیر مسلم تھا. جس ماحول میں اس نے تربیت پائی ہے، جو باتیں اس کے کان میں شروع سے پڑھنی شروع ہوئی ہیں، تو وہی چیز ہے جو عقائد بن کے چلے گئے. اور پھر رفتہ رفتہ وہ جب قریب ہے وہ دل کی گہرائیوں میں اتر گئے، وہاں وہ چیز جو تھی مسلمات بن گئی. اب پھر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم نے کھڑے ہو کے سوچا نہیں ہے کہ جسے ہم مسلمہ مان رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا افسانہ ہی ہے. یہ تو زندگی بھر کا پروسیس ہے عزیزہ نے میں. یہ تو اس طرح سے وہ قوم بنتی ہے، ورنہ کیفیت یہی رہ جاتی ہے کہ ان کو مصر سے نکال بھی لائیے، ان کے وہاں بتوں کو وہاں چھوڑ بھی آئیے، مندر وہاں رہ گئے، یہ سارے ادھر آ گئے، یہ مسلمان بھی ہو گئے. ویسے تو یہ اپنے ہاں جب مصر میں بھی رہتے تھے تو انہوں نے اپنے ہاں وہ کشتیوں کا مذہب نہیں انہوں نے قبول کیا تھا بنی اسرائیل نے. جس طرح سے ہم ہندوستان میں رہے تو ہم نے ہندو مذہب اختیار نہیں کیا تھا، لیکن جتنے ان کے ہاں کی یہ ساری عقائد، رسومات، یہ تمام چیزیں دل کے اندر انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اسی طرح سے ان کے اوپر یہ کاربن تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اس ملک سے نکال لائے، توحید کا سبق دیا، یعنی مسلمان کیا یوں کہہ لیجیے، آزاد فضا کے اندر آ گئے. وہاں کی معصومی بھی نہیں ہے، پاکستان بھی بن گیا، کوئی چیز وہاں کی باقی نہیں رہی. لیکن
وہ جو دل کی گہرائیوں میں بت لے کے آئے ہوئے تھے وہ ویسے کے ویسے موجود ہے سر، بلکہ یہاں تو ان بتوں کو اور زیادہ مرفع کیا جاتا ہے اور اور زیادہ ان کو سجایا جا رہا ہے، جو مرور زمانوں سے زمانے کے تقاضوں سے جو گر رہے تھے ان کو نئے سرے سے استوار کیا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دل کی گہرائیوں میں وہ عزل اور گوسالے کی جو محبت ہے جاگزی ہو چکی ہوئی ہے، اس سے نکالنے کا طریقہ صرف یہی تھا کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو سنبھالتے، شروع سے ہی ان کے ذہنوں کے اندر غلط خیالات، غیر قرآنی معتقدات جتنے پڑے تھے ان کو تعلیم و تربیت سے، علم و بصیرت سے، فکر و نظر کی روح سے ان کو ایک ایک کر کے نکال کے ان کی جگہ قرآن کی مثبت تعلیم ان کے دلوں میں جاگزی کرتے، پھر یہ ہماری نئی نسل جو تھی یہ مسلمان ہوتی۔ یہ پرانی نسل جو ہے بنی اسرائیل کی، یہ وہی ہے جس طرح سے کہ ہم ہندوستان سے آئے ہوئے مسلمان یہاں موجود ہیں، وہ ہندوستان سے آئے ہوئے نہیں، جتنے بھی مسلمان آپ کر رہے ہیں اب سے دیکھ لیجیے جو پیدائشی طور پہ مسلمانوں کے گھر میں جنم لے کے مسلمان بنتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے۔ ہم یہاں کے لوگ اقدار لے کے آئے ہیں، وہ اپنے یہاں کے بزرگوں کے جو پردہ اسلام کے تھے ان کو لے کے چلے آ رہے ہیں سر، اس لیے کہ صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام ہم نے کبھی کیا ہی نہیں اپنے بچوں۔ ان کے دل سے جب کوئی کسی وقت بھی آپ اس طرح سے گسالہ کو جب نکالنا چاہیں گے تو پھر ہزار حجتیں دل میں پیدا ہوں گی، وہ نہیں ادھر آئیں گے کیونکہ انہوں نے ادا وجود بصیرت بھی نہیں کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے قرآن کریم نے جو کہا کہ یہ جو قوم آئی تھی موسیٰ کے ساتھ قدم قدم کے اوپر وہ بیٹھ جاتی تھی کہ ان کا دامن پکڑ کے یہ نہیں کریں گے وہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے وہ کریں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ اس قوم کو تم ان جنگلوں میں چھوڑ دو، دشت نوردیاں کرنے دو، ان کو مرنے دو، تباہ ہونے دو، لیکن ان کی آنے والی نسل کو سنبھال لو۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ اس کے بعد نئی نسل جب پروان چڑھی اور وہ موسیٰ پہ ایمان لائی تو اس پرانی نسل نے جو قدم قدم کے اوپر جو کہا تھا کہ ہم نہیں اندر جائیں گے، ہم نہیں فلسطین کی زمین کو جا کے قبضہ دیں گے، تو کہا ہے کہ وہ ایمان لائی اور ایک جھپکے میں جا کے انہوں نے مقدس کے اوپر قبضہ کر دیا۔ اس لیے کہ اس نئی نسل کی تعلیم و تربیت ہوئی تھی ان کے حالات کے ساتھ۔ قرآن نے بات یہ کہی ہے عزیزان من ان آیات مقدسہ میں کہ وہ عجل اور وہ گوسالہ جسے یہ قومیں پیدائشی طور پہ مسلمان ہونے والی قومیں جو اپنے دل کی گہرائیوں میں لے کے آتی ہیں، قدم قدم کے اوپر وہ دامن کش ہو جاتی ہیں، یاد رکھیے۔ اور پھر نہ یہ کسی جان ڈپٹ سے نکل سکتی ہیں، نہ کفر کے فتووں سے نکل سکتی ہیں، نہ ملک کے اندر قانون سازی سے نکل سکتی ہیں، یہ نکل سکتی ہیں نئے سرے سے اس قوم کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت سے، یہ خطوط پر کرنے سے، نئے سرے سے ان کو مسلمان کرنے سے بھی چاہیے، پھر وہ ضروریت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے وہ بفر سے بکھرے ہوئے سیلاب کی طرح ابھرتی ہے، وہ سب کے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ ہے چیز جو قرآن کریم نے اس واقعہ سے ہمارے سامنے قرآن لایا۔ پہلا واقعہ تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی جو کسی سوسائٹی میں اجتماعی نظام کے اندر اپنے اوپر عائد کر لی جائیں ان کی پابندی بھی نہایت ضروری ہے۔ یہ کہہ کے ان سے نہ تم اعراض برتو کہ بات تو بڑی چھوٹی سی ہے، ہوا کیا دائیں کو گزر گئے دائیں کو گزر گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ احترام قانون کا احترام جو ہے وہ ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ جذبہ دل میں سے مٹ گیا تو پھر بڑے بڑے قانون کی بھی تو احتیاطی برتوں کے سرکشی اختیار کر لو گے، قوم کے اندر سے قانون کا احترام اٹھ جائے گا۔ پھر دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ جس قوم کو تم نے صحیح معنوں کے اندر مومن بنانا ہے اس کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا اس طرح انتظام کرو کہ غلط عقائد اور معتقدات اور نظریات جو ہے علم و فکر و بصیرت کی روشنی سے ان کے اندر سے نکلتے چلے جائیں اور صحیح اعتقادات اور صحیح نظریات ان کے اندر جاگزی ہوتے چلے جائیں۔
دوسری چیز قرآن نے اسی واقعے سے اور بتائی. بات پہلے وہ صحیح تھی کہ ایک مکان جسے ڈیم کہا جائے گا، شان کہا جائے گا، اسے جمع کر دیں. بات صاف تھی. اب انہوں نے اس میں فروغ کرنی شروع کی، یعنی جو تفاصیل نہیں دی گئی تھی وہ تفاصیل متعین کرنی شروع کر دی. اب وہ پوچھتے چلے جاتے ہیں، اس کا جواب دینا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک چیز جو پہلے کتنی آسان تھی، گائے جمع کر دو، بہت آسان تھا، کوئی گائے لیجیے جمع کر دیجیے، حکم کی تعمیل ہو گئی. لیکن جب آپ خود پروڈ کر کے اس کی جزیات متعین کرنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ آپ دیکھتے کہ جو آسانی تھی آپ کی وہ کس قدر سمجھتی ہوئی مشکل کے اندر تبدیل ہوتی چلی گئی. اب یہی جو شریعت تھی آپ کے یہاں کی آسان، وہ آپ کتنی مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں اپنے. ان جزیات کے تعین سے، ان تفصیلات کو خود متعین کرنے سے آسان دین جو ہے وہ اس قدر ایک مشکل اور جہانگیر چیز ہو جاتی ہے، بوجھل چیز ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ تم خود اس کو یہ کچھ بنا دیتے ہو. قرآن کریم نے اسی سلسلے کے اندر اپنے یہاں یہ بات کہی، بڑی عجیب تھی اور یہ بڑا اہم لگتا ہے دین کے اندر. الوداع نے من کہا یہ 5/101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد فعلها قوم من قبلکم ثم اصلحوا بها قادرین. کیا بات! 101 102 بڑی اہم آیات. اے مسلمانوں، جن باتوں کی تفصیلات اور جزیات جو ہیں خود قرآن نے نہ دی ہوں، وہی نے متعین نہ کی ہوں، خام خواہ پریڈ کر کے ان کو نہ پوچھا کرے. اب جو تم پوچھو گے تو اس کا جواب دینا ہوگا. اب جواب دیا جائے گا تو وہ جزیات جو ہیں جن کو دانستہ تھوڑا سا کہ ان کو متعین نہ کیا جائے، اس لیے کہ اصول تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے جو ممکن عمل ہوتے ہیں. اصول پہ عمل کیا جا سکتا ہے، وہ غیر متبدل ہوتا ہے. اصول پہ جس طریقے سے عمل کیا جائے وہ ہنگامی ہوتا ہے، وہ وقتی ہوتا ہے، وہ زمانے مقام کے اندر متعین ہوتا ہے. سب زمانے کے تقاضے اور حالات کے بدلنے سے وہ طریقے کار، وہ جزیات، وہ تفاصیل، وہ ڈیٹیل، وہ پروسیجر، اس میں تبدیلیاں لانی واجب ہوتی ہیں، ضروری ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی وقت کی متعین کردہ ان تفاصیل کو بھی اصولوں کی طرح غیر متبدل بنا رہے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاؤں بڑھ جائے گا، جوتا چھوٹا ہو جائے گا. اور اگر یہ فیصلہ ہو کہ نہیں صاحب ساری عمر پہننا چاہیے، آپ دیکھتے ہیں وہ کیا مشکلات پیدا ہوں گی. اس کے بعد آہستہ آہستہ اگر تو وہی مینٹالٹی ہے کہ صاحب سوچنا کچھ نہیں، فکر نہیں، کچھ کرنا، پاؤں کو کاٹتا ہے، کاٹے باندھے رکھو، اس کے اندر پہننا یہی ہے، وہ تو کچھ ہے کر دے. لیکن جو کھڑا ہو کے سوچنا شروع کرے کہ صاحب اسے تو پاؤں کے ناپ سے ہونا چاہیے، اور اسے کہا جائے کہ نہیں صاحب فرم ہے یہی کچھ کرنا. عجیب چیز قرآن نے کہا. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. کہا کیا مسلمانوں، یہ نہ کیا کرو کہ جن جزیات کو ہم نے متعین نہیں کیا ان کے متعلق سوالات کر کے پوری متعین کرانا شروع کر دو. یہ چیز اگر ہوئی تو کسی وقت آگے جا کر یہی چیز گراں گزرے گی تم پر.
کہا یہ روش اختیار کی تھی تم سے پہلے کون بنی چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہے جو قرآن بتاتا ہے. کہا اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو اصل دین تھا، وہ جو اصول تھا، وہ تو ہر زمانے میں ممکن عمل تھا، اس پہ تو عمل کیا جا سکتا تھا، اس کے خلاف اعتراض ہو نہیں سکتا تھا. یہ جزیات کچھ عرصے کے بعد جا کے یہ بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دیتی تھی. کہا یہ کہ یہ دین ہے تبدیلی نہیں ہو سکتی. کہا ہوا پھر یہ کہ جزیات کو ناممکن پانے کے بعد اس قوم نے کہا کہ صاحب یہ دین اس کاروبی نہیں کہ اس کی عمل ہو گئے، وہ دین سے ہی پیدا ہو گئے. بڑی عظیم چیز کیا گیا قرآن. آج جو آپ کے ہاں یہ نئی نسل آپ کہہ رہے ہیں صاحب دین سے درگزشتہ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی کس چیز سے درگزشتہ ہو رہی ہے؟ یہ اس دوسرے کو اتار کے پھینک رہی ہے دین کے کام سے چیزیں آ رہا ہے. یہ وہ جو پروسیجرل چیزیں تھیں، وہ جو جزیات اور تفاصیل تھی جنہیں ایک ہی وقت تک کے لیے رکھا گیا تھا، اگلے وقت وہ چلنی ہی نہیں تھی، ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر پابندی کرنی ضروری ہے، یہ دین ہے. اور وہ پابندی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، ناممکن ہے. اگر وہ اس پابندی کو کہہ دیا جاتا کہ وقتی تھی وہ چھوڑ دو تو وہ اصول سے منحرف نہیں آتا. وہ لوگ ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان تمام پابندیوں کے ساتھ تمہیں مسلمان رہنا ہوگا. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں عمل ہی نہیں ہو سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ سلام آپ کے آ کے دین کو رکھیے اپنے ہاں. تم اپنے ہی دیہات آتے ان جزیات کی پابندیوں کے اوپر جو تم نے شدت برتی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اصل دین سے منحرف ہو گئے. یہ ہے چیز جو قرآن کہہ گیا. کہا یہ نہ کرنا چاہیے، یہ نہ بنا دینا دین سے، خود پوچھ کے متعین کر کے. یعنی آپ کے ہاں تو اب اگر مسواک کی جگہ ٹوتھ برش کر دیا جائے تو یہ بھی خلاف شریعت ہو جاتا ہے. مسواک کی لمبائی اگر ایک بدیش اور ایک اس سے کم رہ جائے تو وہ بھی خلاف شریعت ہو جاتا ہے. آپ کے ہاں کی تکلیف اگر آپ کے تخنے پر آ جاتی ہے تو یہ بھی خلاف شریعت ہو جاتا ہے. دیکھیے ان چیزوں کو، یعنی دین کے اصول تھے جو غیر متبدل تھے. یہ میرا تجربہ ہے عزیزان من ذاتی. یہی جو آپ کے ہاں اس طرح سے مدد گزیدہ نوجوان پھرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارے ہاں کا یہ مقدس طبقہ جو ہے اس کی کسانی سے جسد کے نقطے بنتے ہیں، ان میں جھاگ آ جاتی ہے، آنکھیں چوک ہو جاتی ہیں، نٹ ڈھونڈتا ہے، کفر کے فتوے عائد کرتے ہیں، ان کی طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں. یہ اس قدر سرکش ہوئے وہ نوجوان میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں دین کے اصول سمجھاتا ہوں. دین میں بصیرت کی روشنی میں باور کیجیے آج تک ایک بھی ایسا کیس میرا نہیں آیا جنہوں نے سر تسلیم نہ کم کر دیا اس کے ساتھ. یہ جانے من کی مذاق ہو رہا ہے. عام سطح سے ذرا بلند جنت کی انسانوں کی یہ تکلیف کو غالب کر کے آج بھی اسی طرح سے طرف زیادہ زیادہ 100 سال پیش کرتا. خدائے عظیم جلیل و علیم و سمیع و بصیر کا یہ آخری شاہکار کیا اس کے اصول ایسے ہوں گے کہ یہ 1300 سال کے اندر ایسے پرانے ہو جائیں کہ اب یہ قابل عمل بھی نہ ہو، سمجھ میں بھی نہ آ سکے. اس کو سمجھ اور سوچ اور فکر اور علم و بصیرت جاننے والا ان کو مردود قرار دے دے مہاجر میں. اس سے بھی تم لوگ یہ بات کہہ رہے ہو. ارسطو کے بنائے ہوئے لاجک کے جتنے قوانین ہیں وہ تو آج تک آپ کے یہاں بھی اسی طرح چلے آئے. خدائے عظیم کے مدیے میں یہ اصولات جو ہیں یہ ناممکن العمل نہ جائیں، ناممکن ہے. یہ ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ یہ نہ کر دینا. ان اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کے جو طریقے کار تھے
جو ضروریات تھی وہ ایک وقت کے لیے تم نے متعین کی تھی، ان کو بھی ابدی طور کے اوپر تم غیر متبدل قرار دے دو، وہ چل سکنے کے قابل نہیں ہوں گی۔ بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے اس سے کہ وہ یہ بعد میں جو تم نے وجہ دی ہوئی تفصیلات ہیں ان کو چھوڑ کے اصل دین پہ آئے، تم دونوں میں فرق نہیں کرو گے، اس کے اوپر وہ چل نہیں سکیں گے، سخت بہو کے آساترین اصل دین کو چھوڑ دیں گے۔ عزیزان ایمان، غور فرمایا کہ آپ نے کہ قرآن یہ جو اس قسم کی بظاہر داستانیں بیان کرتا ہے، یہ جو اقوام کے ہم کی سرگزشتیں بیان کرتا ہے، یہ تاریخ کے واقعات کے طور سے بیان نہیں کرتا، زندگی کے اصولوں کے طریق سے بیان کرتا ہے۔ اس کے اندر سے جو نتائج وہ لاتا ہے ہمارے سامنے ابدی ہیں، غیر متبدل ہیں، آج بھی اسی طرح سے زندہ و پائندہ ہے جیسے اس دور کے اندر تھے۔ لیکن ہم ہیں کہ ان چیزوں کو بھی ہم افسانے کی طرح پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، کوئی اس سے ہم سبق نہیں لیتے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم بھی تو اسی سطح کے اوپر آ چکے ہوئے جس سطح کے اوپر یہ قومیں تھی، ہم نے بھی تو دین کو مذہب بنا دیا ہوا ہے۔ مذہب ہے یہ چیز برادرانی ہی کہ اصول جو ہم اس کے اندر ان کو تو گم کر دیا جائے، اور یہ جو اس کے لیے ہم نے خود تفاصیل متعین کی تھی ان کو اہل دین بنا دیا جائے، یہ مذہب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ان چیزوں کے اوپر جو انہوں نے ظواہر بنا رکھے ہیں ان کے اوپر آپ پورے اتر آئیے، وزن سطح شکل اور شباہت جس طرح کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے تاکہ ان کے اقدار کے مطابق، ان کی میجرمنٹ کے مطابق وہ کچھ کر لیجیے، اور آپ دیکھیے کس قدر آپ کس قدر شریف، کس قدر قابل اعتماد، متقی، پرہیزگار، نیک بخش، یہ کچھ دینے جا رہے ہیں۔ کوئی دیکھے گا کہ اس کے بعد سینے کے اندر کیا ہے، سیرت و کردار کیا ہے، نمازی، پرہیزگار، ان چیزوں کا نام ہے، ان کے اصول کسی کے سامنے نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیزیں کسی میں نہیں، اس میں اگر کسی کو فرق آ گیا ہوا ہے، کتنا ہی سیرت و کردار کے اعتبار سے گدانی کیوں نہ ہو، ان کی نگاہوں کے اندر جہنم کا کنڈا بن جاتا ہے۔ معیار بدل گئے، اقدار بدل گئے، دین کی اقدار اور بھی مذہب میں آ کے کچھ اور ہو گئی۔ یہ جزیات، یہ تفاصیل عقیدہ نمان جو کسی زمانے کے انسانی کو صرف پیدا کرنا ہے، ہمیشہ تک کے لیے نہ چل سکتی ہے نہ چل سکیں گی۔ اگر آپ اس کو یعنی دین بنائیں گے کہ اس کو چھوڑنے سے تم دین چھوڑتے ہو، یہ چل سکتی نہیں ہے، وہ بیچارہ مناسب نہیں بڑھ سکتے۔ یہ نوجوان ہمارے جو ہیں بڑے کے فارم ہوتے ہوئے ہیں، ابھی تو یہ چیز آج آپ کی سلجھ رہی ہے، اندر دھواں دے رہی ہے، ایک جنریشن اور آگے آنے دیجیے، فاصلہ ہو گیا دادری، اس لبادے کو یوں توڑ کے الگ ہو جائیں گے۔ سنبھالو اس آنے والی نسل کو، بتاؤ انہیں کہ دین کے اصول جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ ہے غیر متبدل، اور اس کے متعلق ہم آج بھی دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بصیرت کو صرف معیار بنا کے آ جائے ہمارے سامنے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ چیزیں آج بھی نہ صرف یہ کہ ممکن عمل ہے، بلکہ بہترین تعلیم آج بھی ساری دنیا میں جو ہو سکتی ہے نظام حیاتی اجتماعیہ کے لیے۔ اور یہ جتنی چیزیں آپ نے خود وضع کر کے ان کا نام تم نے غیر متبدل شریعت قرار دے دیا ہوا ہے، وہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ نہیں دیتی، خود بیٹھ کے ان میں تبدیلیاں پیدا کر لیتی ہے۔ اس نیچے چیز یہ ہے چیز برادران نے بھی جو قرآن کریم میں اس میں کہی ہے۔ ہم آج سورہ بقرہ کی آیت 71 تک آ گئے، 72ویں آیت سے ہم آگے لیں گے، وہاں سے پھر ایک بات اور کی بات شروع ہو جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔